نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان اللہ معنا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ. خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین حاضر دربار شاہ ہو کر صحابہ میں ہے عالی مقام صدیق اکبر کا. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی ہو گیا ہے الحمدللہ. ابھی جمعۃ المبارک کی نماز بھی ادا ہوگی. میں بڑے ہی مختصر وقت کے اندر آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر ان کی بارگاہ میں حاضری لگانا چاہتا ہوں. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، میرے رب نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر صدیق، یہ آپ کی شان میں آئے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. حضرات گرامی، بڑا مشکل پرفکر سخت دور چل رہا ہے. ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک کامل اللہ کے ولی کے آستانے سے نسبت رکھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یہ خدا کی میں سمجھتا ہوں خصوصی کرم نوازی ہے کہ آج کے دور میں بھی الحمدللہ مرشدوں کی نگاہ کرم کا صدقہ ہم سچے پکے سنی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر انجام کرے. حضرات محترم، کسی کی صحابیت یعنی ان کا صحابی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس وہ ہے جن کی صحابیت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ساتھ جو ہے، آپ کا ان کا صحابی ہونا جو ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے ثابت ہے. ہم آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں. آپ مل کر دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. سامعین ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں ایک دفعہ نیکیوں کے ستارے چمک رہے، یعنی آپ کے صحابی تشریف فرماتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں، اپنے صحابیوں سے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا ہے میرے غلاموں، بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں تھا تو صحابہ جو تشریف فرما تھے خاموش رہے. کچھ لمحات گزر گئے، کچھ دیر گزر گئی. ہمارے اور آپ کے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس غلام نے آج روزہ رکھا اور یہ کہہ کر آپ بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے پیاروں میرے غلاموں، آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کچھ دیر گزر گئی، سب خاموش رہے۔ کچھ لمحات کے بعد دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس غلام نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ کچھ وقت اور گزر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیاروں اے میرے غلاموں، تم میں ہے کوئی جس نے آج کسی مریض کی بیمار کی عیادت کی ہو؟ صحابہ خاموش بیٹھے رہے، چند لمحات گزر گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے اس غلام نے ایک مریض کی تیمارداری کی ہے۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا میرے پیاروں میرے غلاموں، کیا تم میں سے کوئی ہے آج جس نے کسی مسلمان کا نماز جنازہ ادا کیا ہو؟ میرے بھائیوں صحابہ خاموش بیٹھے رہے، چند لمحات گزر گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے اس غلام نے ایک مسلمان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جس میں یہ تمام کی تمام نیکیاں جمع ہو جائیں وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہے۔ میرے بھائیوں لوگ پوچھتے ہیں کون صدیق اکبر؟ یہ وہ بدبخت دور چل رہا ہے، بندے سوالات کرتے ہیں، بندے کہتے ہیں کون حضرت ابوبکر صدیق یہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، رون کے بازار مصطفیٰ صدیق اکبر۔ تھوڑے سے اپنے جذبے کو اجاگر کیجئے، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اس کو عام اپنی دنیا داری محفل کی طرح مت گزاریے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیت سے اس بات کے اوپر آپ بھی لبیک کہیں، اس بات کو تسلیم کریں، رونق بازار مصطفیٰ صدیق اکبر، حامل انوار مصطفیٰ صدیق اکبر، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کو تعارف کرا رہا ہوں، ارے واقف اسرار مصطفیٰ، بولو صدیق اکبر، زینت دربار مصطفیٰ صدیق اکبر، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق اکبر، کشتہ دیدار مصطفیٰ صدیق اکبر، ساکن میزار مصطفیٰ، ارے بولو صدیق اکبر۔ میرے بھائیوں میں ایک عاشق کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ ہم سب عشق کے دعوے کرتے ہیں، بخدا صرف دعوے کرتے ہیں۔ عشق اگر کر کر سرکار کی ذات سے کسی نے دکھایا تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ نہ جانے کن گلیوں میں کھو بیٹھے ہیں، کن سوچوں میں پڑ گئے ہیں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اپنے پیر و مرشد کا ایک ادنا سا غلام مرید ہوں۔ میں آپ کی کیا شان بیان کروں؟ آپ کا عشق، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ آپ کا مقام، اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس اگلی بات کو سنیے اور اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے، دیکھیے کیا ہماری بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یا صرف ہم حضور کے ساتھ عشق کے
خالی دعوے کر رہے ہیں. اگر یہ آپ بات غور سے اس پر سمجھیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو میرا یہ ایمان بھی ہے اور میری یہ دعا بھی ہے آپ سب کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں صدیق اکبر والا عشق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بیٹھے اور اپنا سارا ساز و سامان، کل جائیداد، جتنی چیزیں تھیں آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، اور بڑی مختصر، صحابہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مختصر چیزیں رکھتے تھے، صرف جو ضرورت. تو جو حضرت ابوبکر صدیق کی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں آپ نے اکٹھی کر سامنے رکھ. اسی تے آج 100 باری سوچنے ہیں نا، بلکہ ساڈے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں کتنا مال رب نے دیتا ہوا ہے، پھر بھی ناشکری کرنے. یہ آج آپ اندازہ لگائیں، جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں ان کی یہ ادا ہوتی ہے، ان کا مقام یہ ہوتا ہے، ان کے عشق کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے سامان کو، جتنا آپ کا کل سامان تھا، اس کو سامنے رکھا اور سامنے رکھے بیٹھے ہوئے. کچھ دیر گزر گئی، رونے شروع ہو گئے. آپ کو روتا ہوا دیکھ کے آپ کی جو زوجہ تھی وہ آئیں، انہوں نے عرض کی، اے میرے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سر کے تاج. آپ کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے روتے ہوئے عرض کی، آپ نے روتے ہوئے فرمایا، یہ سارا سامان دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں دیکھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے. انہوں نے کہا یقیناً، بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ہمارے رب کا ہمارے پر کرم اور فضل ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب سامان رب نے ہمیں عطا کیا. پر ساتھ ہی انہوں نے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ سامان رکھ کر رو کیوں رہی ہے؟ سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. آپ نے فرمایا، آج میری بات غور سے سنو، یہ سارا سامان، یہ ساری چیزیں ہمارے اللہ کا ہم پر کرم ہے، مگر میں یہ سامنے رکھ کر روز لے رہا ہوں کیونکہ صدیق اکبر کا، صدیق کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا دل یہ ہے کہ سارے کا سارا میں سردار کی بارگاہ پیش کراں. آپ کی زوجہ نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت خیال ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آج کل یہ ہم چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کر خدا کی راہ میں دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں، یہ حقیقت ہے اس زمانے کی. بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے کہ 10 روپے خدا کی راہ میں خرچتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں خرچیے یا نہ خرچیے، جمع کر کے 10 روپے کا کچھ نہیں بنتا، خدا کی راہ میں دیں گے، اللہ 10 گنا واپس دیتا ہے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا. آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا خیال ہے، اتنا عظیم ارادہ ہے کہ آپ اپنی کل جائیداد اکٹھی کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ خدا کی توفیق کا صدقہ ہے، یقیناً یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ آپ کے دل میں ایسا نیک خیال بھی آیا کہ سارا سامان اکٹھا کر سب کچھ اکٹھا کر آپ کو میرے رب نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس سارے ساز و سامان کو، اپنی اس کل جائیداد کو، جو ضرورت کی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے ہیں. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا نیک ارادہ ہونے کے باوجود اے میرے آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض فرمایا، آپ نے فرمایا ابوبکر کا دل اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کملی والے کا ہاتھ نیچے ہو، ابوبکر کا ہاتھ اوپر ہو. ارے میں آج رو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار تو اپنے حبیب کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ جو کچھ ابوبکر کہہ دو سب کچھ ہے. میرے بھائیوں، یہ خصوصی اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی سوچ، اس طرح کا خیال، اس طرح کا جذبہ، اس طرح کا ایمان انسان کے دل میں، اس طرح کا عشق سرکار کے ساتھ ہو.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا لوگوں جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر عمر اپنی جان سے زیادہ اپنی جان کو آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان کو بھی بن کے نہیں پیار کرتا نا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا سن لے عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس جان کو نچھاور کرنے والی ہستیوں کا نام ان میں جو سیر فہرست آتے ہیں ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں تو بہت ہیں، وقت مختصر ہے، آپ کا آخری وقت آیا اور یہ میں چونکہ ہم بھی الحمدللہ اہل طریقت والے ہیں، اسی بھی کدھر سر دیتا ہوئے ہیں، سانو یہ گلاں سننیاں بھی چاہیے نے، سمجھنیاں بھی چاہیے نے، عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں کہ آخری سا آ جائے گی۔ ایتھے بڑے بندے سمجھتے ہیں کہ 100 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، تے 20 30 تے او 60 70 سال زندگی بڑی لگتی ہے، مگر لنگدیاں پتہ نہیں لگتا ہے۔ ایک لمحے میں زندگی گزر جاتی ہے اور اس آخری سانس کے وقت ساری زندگی یاد آتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہماری زندگی کو ایک لمحے ایسے ہو جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کے ساتھ بھرے، باقی سب باتیں چھوڑ دیں، حضور سے محبت کریں، دل و جان سے زیادہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی، آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرا جب جنازہ اٹھاؤ گے نا تو میرا جنازہ اٹھا کر لے جا کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ رکھ دو۔ آپ نے فرمایا وہاں جا کے رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنا، عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے آپ کا غار کا ساتھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ سوال کیجئے گا کہ اگر یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں آپ کے غلام کو دفن کر دیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔ آپ نے فرمایا جا کے اجازت لینا کہ اگر آپ کی اجازت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں آپ کے غلام کو دفن کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر فرمایا کہ اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مرید پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کا لیول دیکھیے کہ اس وقت بھی کہا کہ پہلے جا کے پوچھو، پہلے جا کے اجازت لو، اگر اجازت دے تو کر دینا، حضور کے قدموں میں دفن، اور اگر اجازت نہ ملے تو اٹھا کر جنت البقیع میں لے جانا۔ لیکن اندر سے یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے یہ ایمان رکھتے تھے، وصیت دیتے ہوئے آپ کے اندر یہ یقیناً ایمان تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عشق سچا ہے۔ اور یہ آواز یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت گونجی ہوگی کہ لجپال پریتاں توڑ دینا، جدی باں پکڑن کبھی چھوڑ دینا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوگا کہ ضرور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا فرمائیں گے اور قدموں میں ہی جگہ ملے گی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقام ملا جس کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی
ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر، حضور نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، اور اس مقدس جگہ پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو جگہ۔ اور بہت سے ذہن شاید اس بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے پیر و مرشد کی نگاہ کرم کا صدقہ جو سبق سکھایا پڑھایا وہ سنا رہا ہوں، اپنے عشق اور ایمان کی بات کروں گا کہ یہاں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے ایک مرید کے لیے، مرید ہو کے آئی ایم اسپیکنگ ایز اے مرید، ایز اے ڈسائپل، ایز این انیشیٹ، میں ایک مرید ہو کے بات کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ اپنے شیخ اپنے مرشد کے ساتھ کس طرح نبھانی چاہیے، اور آخری دم تک نہیں، یہ دم جب ختم ہو جائے اس کے بعد بھی نبھانے کی نیت رکھنی چاہیے، پھر اللہ کا کرم و فضل ہوتا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نسبت والوں کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ شیخ اور مرید کا تعلق صرف اس جہاں تک ہوتا پھر بات اور تھی، مگر یہ ایسا تعلق ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جہان میں بھی کام آئے گا۔ عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عشق کا گواہ، بندے بڑی بڑی گلاں کر دیں گے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی دلیل دو، یہ بتاؤ ان کا مقام یہ، صدیق اکبر کا مقام یہ۔ میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ عشق صدیق اکبر، جو عشق حضرت صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا، اس کا گواہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو بڑی کتنی گواہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ پیر مرید کا تعلق جو ہے، اس کے حوالے سے ایک سبق آپ کو بتاتا چلوں، اس واقعے کے ساتھ بڑا سبق ہے اس بات کہ جس کے ساتھ ایک دفعہ لگ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ، آپ کی نالین پاک کا صدقہ، اس بندے کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کبھی کمی نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ وہ بندہ خلوص والی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کرے۔ یہ محبت کے رشتے ہیں۔ حضرت امام راضی کے حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ پیر مرید کا تعلق آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، جتنے بے شمار واقعات ہیں آپ کے سیرت پاک سے سنانے شروع ہو جائے تو میری حقیقت کی شاید زندگی ختم ہو جائے، مگر سرکار کی شان نہیں بیان کی جا سکتی۔ بڑے واقعات ہیں، مگر آپ کو سبق سمجھانا مقصد ہے۔ اور یہ میں آپ کو جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق، اس میں سبق ہے۔ یہ پیر مرید والا جو رشتہ ہے، یہ پیر کا مرید کے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ جو گہرا تعلق ہے، اس کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ یہ وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کامل ولی کے ساتھ محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کا اجر اس زندگی میں بھی دیتا ہے، اگلے جہان میں بھی دیتا ہے۔ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جب وقت ندا آیا، آخری لمحات آ گئے، آخری چند سانسیں تھے، وقت ندا آیا تو ابلیس آ گیا۔ اب ابلیس آ گیا، اس نے آگے کہا کہ راضی تیرا آخری وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں دنیا سے جانے کا تیرا وقت آ گیا ہے، ذرا خدا کے ہونے کی دلیل دے جا۔ امام راضی جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت پڑھے لکھے، سچے پکے عالم دین، آپ نے دلیل دی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ نے دلیل دی، ابلیس نے رد کر دی، آپ نے ایک اور دلیل دی، اس نے رد کر دی، امام راضی نے ایک اور دلیل دی، ابلیس نے رد کر دی، آپ دلیلیں دیتے گئے، ابلیس رد کرتا گیا، یہاں تک کہ آخری سانس کا وقت آ گیا، آخری سانس گلے میں تھی، آخری لمحات دنیا میں تھے، آخری سانس آ گیا، آخری جو دلیل تھی وہ ذہن میں تھی، وہ بھی اگر رد ہو جاتی تو امام راضی کا شاید ایمان ڈول جاتا۔ جب اس آخری سانس پر وہی مطالبہ ابلیس نے کیا کہ اے راضی خدا کے ہونے کی دلیل تو دے، آپ دلیل دینے لگے، آخری سانس تھی
اور اس کو بھی شیطان نے رد کرنا تھا، اور شاہد اس کے بدلے میں امام راضی کا ایمان ڈول جاتا اور انجام شاید اچھا نہ ہوتا، دنیا میں ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جا سکتے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے آپ کے شیخ و مرشد جو اس وقت ہزاروں میل دور بیٹھے اس تمام کے تمام ماجرے کو دیکھ رہے تھے، آپ نے وہاں سے آواز بلند کی، وہاں سے صدا لگائی، آپ نے کہا راضی تو شیطان کو یہ کہہ، ابلیس کو یہ کہہ کہ تو دلیلیں مانگتا رہا، میں تجھے دلیلیں دیتا رہا، تو دلیلوں کو رد کرتا رہا، ارے تو ہے ہی بدبخت، جا سب سے بڑی تجھے یہ دلیل دیتا ہوں خدا کے ہونے کی کہ راضی خدا کو دلیل کے بغیر مانتا ہے، سانو کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنے عقیدے درست کریں، ان کے بارے میں غور و فکر کیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے شاید کوئی ادھر بندہ ہو جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے نہیں سوتا، آپ میں سے کوئی ہے جو گھر کے دروازے کھول کر سوئے؟ بے شک خدا انسان کی حفاظت فرماتا ہے، اگر بندہ دل کو صاف کر کر خدا کے یاد میں مصروف رہے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ مگر اس کے باوجود حضور کا بھی فرمان ہے کہ پہلے اپنی وہ جو اونٹ ہے اس کی مہار کو باندھ کر پھر خدا پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ اپنے سب گھروں کو رات کو سونے سے پہلے تالے اور دروازے 10 دفعہ چیک کر کے بند کرتے ہیں۔ اپنے عقیدے کا بھی سوچا کریں، عقیدے کی بھی حفاظت کیجئے، عقیدے کے بارے میں بھی خیال کیے۔ ہم صدیوں گزار دیتے ہیں روتے ہوئے کہ یا اللہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ کی حاضری ہو، ایسے ہے یا نہیں؟ ادھر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا چاہتا؟ میں سمجھتا ہوں کائنات میں تا قیامت تک ایسا کوئی سچا مسلمان نہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دینا چاہتا۔ سب یہ تمنا رکھتے ہیں اور سب روتے ہیں، جب میرے اللہ کا کرم ہوئے تو یہ آنکھیں بھر آتی ہیں، ہم روتے ہیں کہ پاک پروردگار ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے۔ تو آج اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے نا، یہ نہیں کہ آپ میں سے کسی کا اللہ معافی دے عقیدہ کوئی غلط ہے، میں تو اچھا گمان کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے کہ کامل مرشد کے در کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولی کا صدقہ اس بندے کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے الحمدللہ۔ لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، میرا اللہ کرم اور فضل فرماتا ہے۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے زندگی کی کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری ہو۔ اس بات پر غور کیجئے گا کہ جب یہ میرا رب تمنا پوری کر دے، یہ التجا، یہ دعا پوری کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ، آج اس حاضری کا صدقہ ہم سب اکٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو مدینہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کی حاضری نصیب ہو، روضے پاک کی حاضری نصیب ہو۔ اور جب حاضری نصیب ہوگی نا تو میری اس بات کو یاد کر کے میرے لیے دعا ضرور کرنا کہ جب اس دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہے، رو رو کے جس کے حاضری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جب اس دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو سرکار کے قدموں میں ذرا نظر دوڑانا، کون لیٹا ہوا ہے؟ کس طرح آپ جدا کریں گے یار کو یار کے ساتھ؟ جو مرضی کسی کا عقیدہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، یا اگر صرف عقل استعمال کر لیں تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابو بکر سرکار کا پیارا ہے۔ یہ ہستیاں جدا جدا نہیں ہیں۔ آپ جب ہم ادھر روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے روضے پہ پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو ساتھ صدیق اکبر بھی لیتے ہیں، عمر فاروق بھی لیتی ہے، آرام فرما رہے ہیں، اس سبز گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں لہٰذا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم الحمدللہ سچے پکے ٹھکے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی ذات ہو، ہم ان سے بھی محبت اور عشق رکھتے ہیں۔ یہ وہ ذات
جس کو رب قرآن میں فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. خدا کا قرآن کبھی کھول کے مطالعہ کر لیں. یہ سب اگر آپ کو دلیلوں کی ضرورت ہے دلیل بھی دے دیتے ہیں. ہم تو دلیل کے بغیر ان کو مانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے خدا قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کو اللہ کے حبیب نے اپنے ساتھ کے لیے اپنے مزار میں لٹایا، خود اجازت دے کر کہ اے میرے پیارے غار میں بھی تو میرے ساتھ، پوری زندگی میرے ساتھ، اور تا قیامت تک تو یہاں بھی ساتھ اور آگے بھی ساتھ. ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں. ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں اور ہم ان کے بھی غلام ہیں جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ بٹھایا. عقیدہ مکمل کرو. جن کو میرے نبی نے کندھوں پر سوار کر کر فرمایا اے میرے پیارے علی آج ہاتھ بڑھا کر یہ جو کعبے میں بت پڑے ہیں ان کو توڑ دے. میں نے یہاں بیٹھ کر سوچا جو ذات اقدس، جو ذات پاک اللہ تعالیٰ کی عطا کا صدقہ، ارے جس کے لیے کل کائنات تخلیق کی گئی، وہ ایک انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ علی کو کندھوں پر بٹھا کر علی کو کہے کہ ان بتوں کو توڑ دے. اگر رسول پاک یقیناً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے اشارے سے ارے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وہ بتوں کو نہیں توڑ سکتا. اس بات پر غور کریں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وہ بتوں کو کیا نہیں توڑ سکتا؟ ارے ہاں بالکل توڑ سکتا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اشارہ کر کر ارے بت کی کیا اوقات، ارے جو چاند کو توڑ دیں وہ بتوں کو بھی توڑ سکتے تھے. مگر عاشق کی حقیقت بتا دوں، ارے یہاں سچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرنے والے اس عقیدے کو سینوں میں سمیٹ کے لے کر جائیں. ارے یہاں جو مقصد تھا علی کو کندھوں پر بٹھانے کا وہ یہ تھا کہ علی کے ساتھ ارے عشق ظاہر بھی ہو جائے اور علی کا مقام بلند بھی ہو جائے. میرے بھائیوں، علی کا مقام بلند کرنے والے خود نبی ہیں. اس مقام کو کوئی نیچا کیا کرے؟ لہذا دلیلیں نہیں مانگنی چاہیے. دلیلوں پہ نہ بھروسہ کیا کریں. اپنے سینوں میں دلوں کو زندہ کریں. اپنے سینوں میں ان دلوں کو دھڑکنے دیں. اور اتنا یاد رکھیں کہ جن سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ارے یہ وہ ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخدا بے پناہ محبت فرمائی کہ ادھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور آپ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے. بڑی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا مگر آج عشق کے رنگ میں آ کے اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیں. ارے غار میں بیٹھے ہیں، نیچے ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک زہریلا کالا ناگ، کالا سانپ منہ باہر نکالتا ہے، آپ کی ایڑی کو ڈس رہا ہے. خدا کے حبیب کو گود میں لٹائے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ آپ کو جب ڈس ڈس کے تھک گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو پاؤں تھا وہ نیلا ہونا شروع ہو گیا اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے جب آنسو بہے تو وہ آنسو جب بددعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکھڑے پر گرے تو وہاں نا عشق جو کھڑا یہ سارا ماجرا سارا منظر دیکھ رہا تھا. ارے وہ کام گیا، لرز گیا. ارے لوگ کہتے ہیں ایویں تسی عشق دیاں گلاں کر دے ہو، وہ کیڑا عشق؟ سنو اقبال کیا کہتا ہے، ارے عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو عشق نے وہاں کام کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اس عشق نے عرض کی، ارے جس عشق کے ہم سب دعوے کرتے ہیں، ارے دعا کرو ایسے سچے عشق پر ہی انجام ہو. اس عشق نے ہاتھ جوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی. اس نے کہا ابو بکر ارے گھبراؤ نہیں، ہاں دکھ تیرے پاؤں میں ہے تو یہ بھی تو دیکھنا کہ سکھ تیری جھولی میں ہے. ارے آج اگر زحمت ابو بکر زحمت تیرے پاؤں میں ہے تو یہ بھی دیکھ کہ رحمت تیری جھولی میں ہے. ارے دشمن
تیرے پاؤں میں ہے تو یہ دیکھ خدا کا دوست تیری جھولی میں ہے۔ ابو بکر ارے رقیب تیرے پاؤں میں ہے تو دیکھ خدا کا حبیب ارے تیری جھولی میں ہے۔ ارے یہ سانپ اس کی کیا اوقات، یہ سانپ ابو بکر یہ سانپ کالا اگر آج تیرے پاؤں میں ہے تو یہ بھی دیکھنا کہ کملی والا ارے تیری جھولی میں ہے۔ خدا ارے خدا گواہ ہے اس بات پر، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے محمد ہیں شاہکار رب جلی کا، محمد کا شاہکار ارے صدیق اکبر